السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ذی الحجہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 204 میں عرب کے مشہور قبیلے بنو قشیر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میساپور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر شروع کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو وقت کے چند جلیل القدر ہستیوں میں شمار کرنے لگے۔ آپ نے الگ الگ فن میں کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جن کو شروع دن سے وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کا شمار کتب ستہ کی صحیح ترین کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عظیم الشان تحفہ ہے، جو اپنی حسن ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، جن کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب المرجب اتوار کے دن سن 261 ہجری میں اپنے وطن نیساپور میں انتقال فرمائے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں خبیب بن اساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ کے پاس آئے تو حضور نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ فائدہ، دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا فرض ہے، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب ان کلمات یعنی اسم اعظم اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحبب الیک سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال و اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور فرما دیں، اور اپنے دعاؤں سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔